آپ یہ کہہ رہے ہیں کووڈ ابھی بھی پاکستان میں موجود ہے؟ بالکل، میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ہماری سوسائٹی میں کووڈ آنے سے پہلے بھی کووڈ موجود تھا، کووڈ کی یہ ویو جانے کے بعد بھی کووڈ موجود ہے. سر یہ بتائیے سپر فلو کے سمٹمز ہیں کیا بیسیکلی؟ جب آپ کو وائرس ہوگا، بیسیکلی جو وائرل انفیکشن ہوتے ہیں، ان وائرس انفیکشن کا ایک ٹائم پیریڈ ہے. آپ وائرس کیری کرتے ہیں، جسٹ یہ ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر ویکنیس، پنجابی میں لوگ کہتے ہیں نا یار جسا جڑا ہے نا ٹوٹدا پہ ہے. اس کی کوئی ویکسینیشن بھی ہے وہ ہوتی ہے؟ جی ہاں بالکل، اس کی ویکسین موجود ہے. کہ جو ویکسین ہے، جو وائرس ہے، اس کا ویریئنٹ ڈفرنٹ ہو سکتا ہے. وہ پاکستان میں اور ویریئنٹ ہو سکتا ہے، سیم وائرس کا ویریئنٹ جنوبی افریقہ میں اور ہوگا، امریکہ میں اور ہوگا، یو کے میں اور ہوگا. ویکسین کب لگوانی چاہیے؟ یہ وائرس جو ہے یہ ونٹر کا سیزن لو ٹمپریچر کو پسند کرتا ہے. بڑے لوگ جن کو ڈائبیٹک ہیں، ہائپرٹینسو ہیں، ہم ان کو کونسل ضرور کرتے ہیں کہ دس از دا فیوریبل ٹائم فار یو کہ آپ انفلوئنزا شاٹ لے لیں. پرانے زمانوں میں تو ایسی کوئی چیز نہیں. اس کی سب سے امپورٹنٹ ریزن ہمارا انوائرمنٹ ہے، ہماری فوڈ ہے، ہماری ہیبٹس ہیں. پاکستانی ایسی قوم ہے، ہم گھی خریدنے جاتے ہیں نا، اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے انریچڈ ود وٹامن ڈی. ایسے لوگ جو کہ نائٹ ڈیوٹی پر ہیں تو ان کے لیے کیا ایڈوائز کریں گے؟ کچھ ایسے پروفیشنز ہیں، پولیس کا پروفیشن ہے، ڈاکٹرز اٹ سیلف دن رات کی ڈیوٹی ہے. جم کا استعمال کریں، جاگنگ کو اپنائیں، ٹائم پہ سوئیں، ٹائم پہ اٹھیں. امیونٹی اچھی ہوگی. یہ انفلوئنزا کیا سپر فلو کچھ بھی ہوگا، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. السلام علیکم، سنو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں عمران ثناء اللہ. ویسے تو ہم بڑی بیماریوں کے متعلق پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آج ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں جس کو شاید لوگ بیماری سمجھتے نہیں ہیں، اور وہ ہے فلو. کسی سے پوچھیں آپ بیمار ہیں؟ نہیں صرف فلو ہے. تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کیا فلو بھی ایک بیماری ہے. اور آج کل ایک نیا ویریئنٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، ایک فلو کے ساتھ لگ گیا ہے سپر فلو. تو یہ سپر فلو ہے کیا؟ جس کو دیکھو وہ فلو کا شکار ہے، اس کو بخار ہے، اس کو کھانسی ہے، اس کی رننگ نوز ہے. تو یہ سب کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور کیا یہ نارمیلٹی ہے یا پھر یہ کچھ ایب نارمل چیز بھی ہے؟ تو آج اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر لیا ہے ڈاکٹر جنید سرفراز صاحب نے، جو کہ میڈیسن اسپیشلسٹ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے تو بچپن سے اب تک سنا ہوا ہے سپر مین، سپر وومن. یہ سپر فلو کیا چیز ہے؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ نے جو سپر فلو کا نام لیا، تو ہماری قوم جو ہے نا وہ بیسیکلی نئے جو الفاظ ہیں ان کو سننے کی عادی ہو گئی ہے. جب کووڈ آیا تو ڈاکٹرز کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی. لوگ کووڈ پہلے سے موجود تھا، لیکن وہ جب اس کا پینڈیمک ہوا تو ہمارے لیے ایک الارمنگ سچویشن میں آیا. اب جو فلو ہے، فلو کا وائرس موجود ہے پہلے سے ہی ہماری سوسائٹی میں، ورلڈ میں، یونیورس میں وہ موجود ہے. لیکن یہ بات ہے کہ میں ملٹیپل ٹائم لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ وائرس، بیکٹیریا یہ سب جاندار ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جاندار بنایا ہے. یہ اپنے اندر موڈیفیکیشن کرتے ہیں، اپنی باڈی کے سٹرکچر کے اندر موڈیفیکیشنز کرتے ہیں. جب وہ موڈیفیکیشنز کرتے ہیں تو اس کی ایک نیا ویریئنٹ سامنے آتا ہے. اس ویریئنٹ سے جو پرانے والا ہوتا ہے اس سے وہ زیادہ پوٹنٹ، طاقتور ہوتا ہے. وہ زیادہ پوٹینسی میں لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے. تو اب آج کل جو فلو پھیلا ہوا ہے وہ اسی کا ایک سیکوینس اب کہہ لیں کہ ایک لیٹسٹ اور جدید فارم کے اندر انفلوئنزا وائرس موجود ہے جس کو ہم سپر فلو کہہ رہے ہیں. اچھا، کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ کووڈ کا کوئی ویریئنٹ ہے، کیا ایسی بات ہے؟ دیکھیں، کووڈ از اے وائرس، انفلوئنزا از اے وائرس. اب بات یہ ہے کہ دونوں کی سمٹمز جو ہیں وہ ملتی جلتی ہیں. ایک بات اب ہم سب پاکستانی اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ پاکستان کے اندر ابھی بھی کووڈ موجود ہے. اگر ہم کہیں کہ کووڈ موجود نہیں ہے تو بالکل ایسی بات نہیں ہے. ابھی بھی کووڈ کے پیشنٹ ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں ایمرجنسی میں، ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں. وہ جو کسی اور مسئلے سے آتے ہیں لیکن جب ان کی اسکریننگ کی جاتی ہے تو ان میں کووڈ وائرس موجود ہوتا ہے. اب ان دونوں کی علامات ملتی جلتی ہیں. جو سپر فلو ہے یہ آپ کا کووڈ بھی کرے گا، آپ کا انفلوئنزا کا لیٹسٹ جو ویریئنٹ ہے وہ بھی کرے گا. لیکن پوائنٹ از دیٹ آپ اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے کیا آپ نے اس کا ٹیسٹ کروایا؟ کیا آپ جسٹ مس نومر کے پیچھے چل کے آپ اپنے فلو کو سپر فلو یا اس طرح کی ٹرمنالوجیز یوز کریں گے؟ اس کا سجیشن ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اسکریننگ کروا کے اپنے جو بھی وائرس ہے اس کو ڈیٹیکٹ کوائیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کووڈ ابھی بھی پاکستان میں موجود ہے؟ بالکل، میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں. جو اتنی ویکسینیشن کروائی ہیں، پوری ایک مہم چلتی رہی ہے، سب لوگوں نے ویکسینیشن کروائی ہیں. بعد میں پتہ ہے آپ کو درد بھی بڑی ہوتی تھی وہ جو ٹیکہ لگواتے تھے، تو اس کے باوجود بھی کووڈ ابھی ایگزسٹ کرتا ہے. جی بالکل، ہماری سوسائٹی میں کووڈ آنے سے پہلے بھی کووڈ موجود تھا، کووڈ کی یہ ویو جانے کے بعد بھی کووڈ موجود ہے. اب اس کی سمپل سی اگزامپل ہے، دیکھیں جب بھی کوئی بیکٹیریا، کوئی وائرس، کوئی بھی سوسائٹی پہ وہ حملہ کب کرتا ہے؟ جب ہم بالکل نہتے ہو جاتے ہیں.
دیکھیں جب جنگیں ہوتی ہیں تو یہی وہی ٹرمنالوجیز ہیں، وہ اس نے ایک لارج فارم میں پوری سوسائٹی کو یا ایک ملک کو پھر پوری گلوبل وائز اس نے جب اپنی لپیٹ میں لیا تو تب ہم نے اس پہ توجہ دینے شروع کی کہ یار یہ بھی کوئی الارمنگ چیز ہے. ادروائز ہمارے آئی سی یوز کے اندر، ہمارے وارڈز کے اندر کووڈ کے پیشنٹ پہلے بھی پریزنٹ کرتے تھے، لیکن وہ ایک ویو میں زیادہ پریزنٹ کیے، اور ابھی بھی لوگ کووڈ کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں. اس کا یہ ہے کہ جس کو ویکسینیشن ہوئی ہے، ویکسینیشن میں یہ ہے کہ اس میں سمٹمز مائلڈ ہوں گی، اس میں اگر اسی سٹرین کی ویکسینیشن ہے تو اس کو نقصان دہ نہیں ہوگا، اگر وہ ویریئنٹ چینج ہے تو اس کے لیے ابھی بھی جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ بتائیے سپر فلو کے سمٹمز ہیں کیا بیسیکلی؟ چونکہ جب سے یہ نام بڑا خطرناک قسم کا آیا ہے، جیسے کوئی بڑی بلا چیز ہے، یہ وہ الگ بلا تو ہے، کیونکہ ابھی دیکھا ہے کہ آفیسز میں سب بیمار، گھر میں جائیں تو بچے سے لے کے بزرگ تک سب بیمار، تو لگ ہی رہا ہے کہ بڑی کو پاورفل یہ جراثیم ہے. تو اس کے سمٹمز تھوڑی سی بتائیے گا ہمیں. دیکھیں میرا تو یہ ماننا ہے کہ ہماری جو قوم ہے جب یہ کوئی نئی ٹرمنالوجی سنتی ہے تو تبھی یہ متوجہ ہوتی ہے. ادروائز بہت سے لوگ فلو کے ساتھ سوسائٹی میں پھر رہے ہیں. وہی وائرس ہوگا جو کہ ابھی ہوگا. اب سچویشن کیا ہے، جب آپ کو وائرس ہوگا، بیسیکلی جو وائرل انفیکشن ہوتے ہیں، ان وائرس انفیکشن کا ایک ٹائم پیریڈ ہے. اس ٹائم پیریڈ میں اگر تو پہلا جو ویک ہوتا ہے 4-5 دن آپ کہہ لیں مینلی، اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ وائرس کیری کرتے ہیں. جسٹ یہ ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر ویکنیس، لیتھارجک، انسان پنجابی میں لوگ کہتے ہیں نا یار جسا جڑا ہے نا ٹوٹدا پہ ہے. مریض ٹرمینالوجی یہ یوز کرتے ہیں ہمارے پاس آ کے. تو اس میں وہ وائرس کو کیری کر رہے ہوتے ہیں، ان کو فیور نہیں ہوتا، ان کو فلو نہیں ہوتا، کوئی بھی اور سمٹم نہیں ہوتی. جیسے یہ فیز بڑھتا ہے، اگر وہ امینو کمپیٹنٹ اتنا نہیں ہے بندہ، تو اس کو فلو سٹارٹ ہوگا، فیور ہائی گریڈ سٹارٹ ہوگا، ہیڈ ایک سٹارٹ ہوگی. اگر اس نے سسٹم کو نیچے بھی انوالو کر لیا ہے تو سانس کے مسائل ہو سکتے ہیں. اب سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ساری الارمنگ سچویشنز اگر کسی کے اندر ہیں تو اس کو چاہیے کہ اپنے معالج سے جلد از جلد رابطہ کر کے اس کی کچھ نہ کچھ تشخیص کی طرف ضرور جائے، کیونکہ یہ جان لیوا بھی ثابت ہوتا ہے. اچھا، یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے؟ جی بالکل. اچھا یہ بتائیے گا، اس کی کوئی ویکسینیشن بھی ہے ہوتی ہے، اور پاکستان میں کیا یہ آفر کی جا رہی ہے؟ جی پبلک اویئرنیس کے لیے یہ سوال بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. بہت سے لوگ ہمیں میسیجز چھوڑتے ہیں ہم سے کلینک میں. ایون ایک ایسی فیملی بھی ہے جنہوں نے اپوائنٹمنٹ کی فیس دے کے جسٹ وہ ویکسین کی انفارمیشن لینے آئے ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ اس طرح کے پلیٹ فارم سے ایک جنرل پبلک کے لیے ایک خاص عام جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ اس طرح کے میسیجز ان کو دے رہے ہیں کہ وہ گھر بیٹھے اس طرح کی معلومات ایزیلی حاصل کر سکتے ہیں، فرسٹ آف آل. سیکنڈلی جی ہاں بالکل اس کی ویکسین موجود ہے، پاکستان میں بھی موجود ہے. ہم اس کی ویکسین ریکمینڈ بھی لوگوں کو کرتے ہیں کہ وہ لگوائیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ بوڑھے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جن کو دل کے امراض ہیں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ان کو ہم ضرور ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس ویکسین کی ایک ڈوز ضرور لگوائیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو پاکستان میں جو ویکسین لگ رہی ہے اور انٹرنیشنلی جو لگ رہی ہے، کیا یہ دونوں سیم ہیں یا پاکستان کی کچھ کم درجے کی ہے؟ باقی کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہاں سے ویکسین کروا کے پھر باہر جاتے ہیں. دیکھیں اگر ہم اس کی کوالٹی کو دیکھتے ہیں تو کوالٹی میں تو یہ ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں بنا رہے. بھینگا پاکستانی ہم تو ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں، چاہے وہ را فارم میں ہے چاہے وہ پروڈیوسڈ فارم میں ہے، ہم ہر چیز کو امپورٹ کر رہے ہیں. اسٹینڈرڈ وائز اٹ ول بی دا سیم، اگر چاہے وہ یو ایس سے لگوا رہے ہیں چاہے پاکستان سے لگوا رہے ہیں. میں اپنی عوام کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ویکسین ہے، جو وائرس ہے، اس کا ویریئنٹ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ پاکستان میں اور ویریئنٹ ہو سکتا ہے، سیم وائرس کا ویریئنٹ جنوبی افریقہ میں اور ہوگا، امریکہ میں اور ہوگا، یو کے میں اور ہوگا. ہوتا کیا ہے، اب آپ اس کی ایک سمپل سی ایک ایگزامپل لیں کہ ایک وائرس ہے، وہ کسی انسان کی باڈی میں کیا ایک پاپولیشن میں اس نے گرو کیا تو اس کے اندر وہ اس کی ریپلیکیشن جینیٹک کچھ اور ہوگی. اور جب وہ بار بار ریپلیکیشن ہوتی ہے تو ان کے جینز کے اندر چینجنگز آتی ہیں. فار ایگزامپل ایک انسان یو ایس اے سے ایک انفلوئنزا وائرس کو کیری کرتا ہے، وہ پاکستان میں لینڈ کرتا ہے. پاکستان میں وہ والا ویریئنٹ موجود نہیں ہے، بٹ آفٹر 6 months وہ ویریئنٹ بہت سے لوگوں میں موجود ہوگا. تو ہم ویکسین کس کی کر رہے ہیں؟ جو کہ پہلے سے پاکستان میں ویریئنٹ موجود تھا، ہم اس کی ویکسین کر رہے ہیں. تو جو یو ایس اے سے اس نے ویریئنٹ ڈفرینٹ ویریئنٹ کیری کیا، یہ ویکسین اس کے اگینسٹ مؤثر نہیں ہوگی. اسی طرح کچھ لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تسی کیا اسی ویکسین لواؤ، اسی ویکسین بھی لوائی لیکن ہونے سانو انفلوئنزا ڈیٹیکٹ ہو گیا. تو یہ یا تو ویکسین میں مسئلہ ہے، تو ہم ان کو بتاتے ہیں جیوگرافی میں مسئلہ ہے. آپ کو اس کو کور میں جا کے ڈیپلی سمجھنا پڑے گا. اس کا آسان حل کیا ہے؟ اس کا آسان حل ہم پبلک کو دیتے ہیں کہ آپ لیٹسٹ ویکسین لگوائیں.
آپ جب ویکسین لیتے ہیں وہ مینوفیکچر 21 کی نہ ہو, 22 کی نہ ہو, وہ ایٹ لیسٹ 2024 یا 2025 کی ویکسین جو مینوفیکچرڈ ہے, کیونکہ انہوں نے اس کے اندر لیٹسٹ ورژن کی ویکسین ڈالی ہوئی ہے. تو اس سے یہ کہ آپ کو جتنا فائدہ ہوگا وہ 2023 ہو سکتا ہے کہ جو 2023-22 والا ہے وہ ویریئنٹ اب موجود نہ ہو. تو لیٹسٹ جو ویکسین ہے ایک تو اس کا انتخاب کریں. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ پاکستان میں آتے ہیں, یہاں سے آپ ٹریول کسی اور کنٹری میں جاتے ہیں, ہرگز کچھ اوورسیز فرینڈز فیملی ممبرز پوچھتے ہیں تو ہرگز وہ اس چیز سے اجتناب کریں کہ جو ویکسین آپ کو ادھر لگی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ یو کے, بیلجیم, جہاں بھی آپ ٹریول کر رہے ہیں وہاں پہ وہ کارآمد نہ ہو سکتا ہے کہ وہ والا ویریئنٹ آپ کو اٹیک کرے اور آپ کو وہی سیم سمٹمز آئیں جس طرح ان ویکسینیٹڈ لوگوں کو آتی ہیں. ویکسین کب لگوانی چاہیے؟ یہ بڑا ہی پیارا اور اچھا سوال ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں ویکسین کے اس کے وائرس کے سٹرکچر کو سمجھنا چاہیے. وائرس یہ کب آپ نے کب دیکھا ہوگا کب لوگوں کو سمٹم زیادہ کس موسم میں آتی ہیں؟ سردیوں میں. دیکھیں پبلک کو پتہ ہے کہ جب سردی آئے گی تو ہمیں فلو, نزلہ, زکام یہ چیزیں ہمیں آئیں گی. اٹ مینز یہ وائرس جو ہے یہ ونٹر کا سیزن لو ٹمپریچر کو پسند کرتا ہے. اٹ مینز اور سپٹمبر اکتوبر ہمارا جو یہاں پہ موسم ہے ہم لوگوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں سپٹمبر میں جتنا بھی آؤٹ ڈور میں ہمارے پاس فٹ فال ہوتا ہے ہم ان کے ساتھ اس کی کمیونیکیشن ضرور کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو خاص طور پہ بوڑھے لوگ ہیں, جو بڑے لوگ جن کو ڈائبیٹک ہیں, ہائپرٹینسیو ہیں, ہم ان کو کونسل ضرور کرتے ہیں کہ دس از دا فیوریبل ٹائم فار یو کہ آپ انفلوئنزا شاٹ لے لیں. اگر میکسیمم آپ اکتوبر میں یا اس کے اینڈ تک بھی لگوا لیں کیونکہ اس کے اثر میں اس کے آنے میں اس کو 2 ویکس آلموسٹ اس کو اپنے پیک پہ پہنچنے میں لگتے ہیں کہ یہ مؤثر ہو. آپ نے آج ویکسین لگائی اسی دن یہ مؤثر نہیں ہوگی. آپ ویکسین لگوائیں گے اس کے ود ان 2 ویکس یہ ویکسین اپنی پیک پہ پہنچتی ہے. اس کے بعد اگر آپ کا ایکسپائر ہوتا ہے تو پھر آپ اسے پروٹیکٹیو ہے. فار ایگزامپل ایک اور بات اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ 14 دن کا اس میں ہمیں ٹائم مل رہا ہے. اگر سردیاں سٹارٹ ہو گئیں یا اگر آپ کو اس کے وائرس نے کیری کر لیا تو آپ وہ ویکسین لگوائیں گے. ہو سکتا ہے کہ ڈیورنگ ویکسینیشن 1-2 دن میں آپ وائرس کو کیری کر رہے ہوں, آپ ویکسین بھی لگوا رہے ہیں, آپ کو فائدہ بھی نہ ہو. اس لیے ریکمینڈڈ ٹائم جو ہے وہ آپ سپٹمبر کے میں شروع ہو کے اکتوبر کے اینڈ تک اس موسم میں لگوا لیں. لیکن قطعاً ممانعت نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان اس کو نومبر میں بھی لگوانا چاہتا ہے کوئی ممانعت نہیں, وہ لگوا سکتا ہے. بٹ بیسٹ ٹائم جو ہوتا ہے وہ سپٹمبر اکتوبر تک ہوتا ہے. اور نیکسٹ شاٹ اس نے کب لینا ہے؟ اس نے 1 ایئرلی شاٹ لینا ہے. اچھا 1 سال کے بعد. دیکھیں ہمیں سم ٹائم 2 شاٹس کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے, وہ ہم 4 ویکس کے بعد اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. وہ ڈیپینڈز اپون دا ڈفرینٹ پیشنٹ سچویشن. بٹ عموماً یہ ہوتا ہے جو 99% لوگوں کے لیے ہے وہ سال میں 1 شاٹ لیتے ہیں. وہ نیکسٹ ٹائم جا کے اسی منتھ میں جس میں آپ نے شاٹ لیا تھا ٹرائی یور بیسٹ کہ اسی منتھ میں جا کے آپ سیم وہ سال کے بعد 1 شاٹ دوبارہ لے لیں. ٹھیک ہے. اچھا ویسے ڈاکٹر صاحب ابھی سے یہ شاٹس آنا شروع ہو گئے ہیں, یہ ویکسینیشنز آنا شروع ہو چکی ہوئی ہیں, لیکن پرانے زمانوں میں تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی. ایسا نہیں تھا کہ بیماری نہیں ہوتی تھی, لیکن شاید مجھے جو لگتا ہے کہ امیونٹی جو ہے لوگوں کی بڑی زبردست ہوا کرتی تھی. تو یہ جو پاکستانیوں کی امیونٹی ویسے کہا یہی جاتا ہے کہ اتنی کمزور تو نہیں ہے, لیکن مجھے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ لوگ جس طرح سے بیمار ہو رہے ہیں تو ان کی امیونٹی بہت ویک ہوگی ہوئی ہے. اس کی آخر وجہ کیا ہے, اور اگر امیونٹی کو ہم انہینس کی طرف لے کے جاتے ہیں تو اس کے کیا طریقہ کار ہوں گے؟ دیکھیں میں آپ سے ایک سمپل سا سوال کرتا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے زندگی میں آخری بار خالص دودھ کب پیا تھا؟ شاید کبھی بھی نہیں. تو مسئلہ یہاں پہ ہے. وی آل نو وٹ از دا پرابلم. تو ہمارے جو فور فادر انسیسٹرز تھے وہ ابھی دیکھ لیں, ایون کوئی بندہ آپ کو 70 ایئر میں ملے گا تو وہ اس کے اندر وہ جو طاقت ہے وہ کام کرنے کی. کل میں دیکھ رہا تھا کہ میں صبح اپنے گھر کی طرف مڑ رہا ہوں, ایک کوئی 80 ایئرس کے بابا جی ہیں, انہوں نے اپنی بیٹی کو پیچھے بٹھایا ہوا ہے, ہاتھ میں ان کے وہ گھاس کاٹنے کے لیے کچھ سامان ہے اور وہ سائیکل چلا کے جا رہے ہیں. واہ. تو میں یہ امیجن کرتا ہوں کہ یہ جو جنریشن 70-80 میں پہنچے گی تو یہ تو اس قابل نہیں ہے. پہنچے گی اس کی یہ بھی ایک کوسچن ہے. اس کی سب سے امپورٹنٹ ریزن ہمارا انوائرمنٹ ہے, ہماری فوڈ ہے, ہماری ہیبٹس ہیں. آپ فوڈ کو لے لیتے ہیں کہ فوڈ ساری تو آپ کی پیور نہیں ملتی آپ کو. آپ دودھ کو لے لیں, ایون آپ پاکستانی ایسی قوم ہے, ہم گھی خریدنے جاتے ہیں نا, اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے انریچڈ ود وائٹامن ڈی. اٹ مینس وائٹامن ڈی عام بندے کو تو نہیں دینا. اب گھی والوں کو بھی پتا ہے کہ جس قوم کو ہم یہ گھی کھلا رہے ہیں ان میں وائٹامن ڈی نہیں ہے. آپ کبھی اس بات پہ غور کریں, ایک نارمل بات نہیں ہے. آپ ایک وائٹامن ڈی گھی میں بھی ڈال کے دے رہے ہیں
تو اٹ مینس کہ ہم تو وائٹامن ڈیفیشینٹ ہیں, کوئی چیز خالص نہیں ہے, پھر ہماری ہیبٹس نیچر کے اگینسٹ ہیں, ہم راتوں کو جاگتے ہیں, دن کو سوتے ہیں, اس کے علاوہ بھی ہماری لائف میں کوئی واک نہیں رہی ہے. اوبیسٹی بہت بڑا پرابلم ہے. ابھی ریسنٹلی ہم کراچی میں کانفرنس پہ گئے ہوئے تھے, تو وہاں پہ یہ چیزیں ساری ڈسکس ہو رہی تھیں. تو اوبیسٹی از اے بگ پرابلم آف آور سوسائٹی. اوبیسٹی کہیں کہ ساری بیماریوں کی ماں ہے. اس سے آپ کا شوگر آ رہا ہے, اس سے آپ کی امیونٹی لو ہو رہی ہے, ہائپر ٹینشن اس سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے. تو یہ ہمارا لائف سائیکل, ہماری فوڈ, یہ ساری چیزوں نے ہمیں ولنریبل کر دیا سارے جراثیموں کے, آؤ ہمیں اٹیک کرو, وی آر ہیئر. اچھا یہ جو ہر بات پہ جو لوگ پیراڈول کھا لیتے ہیں یا درد کی دوائی لے لیتے ہیں, بخار ہونے والا ہوتا ہے تب بھی کھا لیتے ہیں, بخار جیسے شروع ہوتا ہے تو خود سے اینٹی بایوٹکس کھا لیتے ہیں, ایون کہ ڈاکٹر کو بھی ایڈوائز کرتے ہیں, وہ ایڈوائز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب بنو اے ٹیکا لا دو, مجھے وہ دوائی دے دیں, اس سے آرام آ گیا تھا. تو کیا ان چیزوں کی وجہ سے بھی ہماری امیونٹی جو ہے ویک ہو گئی ہے؟ دیکھیں, اس میں نے بڑے ایکسٹینسو کچھ پروگرامز بھی کیے اویئرنیس کے لیے لوگوں کو. میرے پاس جو بھی پیشنٹ آتا ہے, ایٹ لیسٹ الحمدللہ میں ٹرائی کرتا ہوں کہ ان کو اس چیز کی ضرور اویئرنیس دوں کہ کیا کھانا ہے, کیا نہیں کھانا, اور کب دوائی لینی اور کیوں لینی, کس کے کہنے پہ لینی ہے. یہ ان کی اویئرنیس کرتا ہوں, چاہے وہ میرے پاس نہ آئیں لیکن کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں. ہوتا کیا ہے, مجھے کوئی بھی انفیکشن ہوا, میں ڈاکٹر کے پاس گیا, میں نے فیس دی, اینٹی بایوٹک لی, میڈیسن لی, میں گھر آ گیا, مجھے آرام آ گیا. میں نے کیا کیا, میں نے 2 دن میں اس کو چھوڑ دیا کیونکہ مجھے آرام آ گیا. ڈاکٹر نے کہا تھا 5 دن, نہیں میں نے نہیں لی. پھر یہ ہوا اگلے ہی دن کوئی چاچی مامی بیمار ہو گئی, میں نے اس کو کہا کہ یہ لیں, یہ میرے پاس دوائی ہے, آپ بھی یہی کھائیں, مجھے بھی یہی سمٹم تھی. اس نے بھی وہی دوائی کھائی, 1-2 ڈوز, وہ بھی ٹھیک ہو گئی. اب وہ ڈاکٹر کو تو بہت اچھا سمجھ رہے ہیں کہ لیکن انڈائریکٹلی وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ ان دوائیوں کی جو مؤثر ہونے کی قوت ہے وہ فیوچر میں کم ہو جائے گی, اینٹی بایوٹک ریزسٹنس ڈیولپ ہوگی. تو وہ لوگ جب ریئل میں کبھی اس طرح کی لائف میں بیمار ہوں گے تو اینٹی بایوٹک کام نہیں کریں گے, وہ ان کے لیے ڈیڈلی ثابت ہوگا. فرسٹ آف آل ساری آڈینس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بے جا اینٹی بایوٹک کا استعمال بالکل نہ کریں. کسی کے کہنے پہ, چاہے وہ کوئی کویک ہے, عطائی ہے, میڈیکل سٹور والا ہے, کہیں جی میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی ڈسپینسر ہے, جب تک کسی ڈاکٹر نے, مستند ڈاکٹر نے آپ کو ایڈوائز نہیں کیا آپ نہیں استعمال کریں. پیناڈول کا ایکسیسو استعمال آپ نے اس کا ذکر کیا. کچھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, وہ میں نے خود یہ پیشنٹ دیکھا ہوا ہے, پیناڈول کی اوور ڈوز سے پیشنٹ کا لیور فیل ہوتے ہوئے. اس کی خاص ڈوز ہے, اتنی ڈوز میں اگر آپ لے لیں تو یہ لیور فیل ہو جاتا ہے. سم ٹائم اگر آپ زیادہ سینسٹیو ہیں تو وہ ڈوز جو بکس میں ہم پڑھتے ہیں اس سے کم ڈوز پہ بھی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. اور 3rd نمبر پہ پیناڈول لانگ لائف اگر لیں گے, آپ عادت بنا لیں گے تو آپ کے جسم کے اندر اوبویسلی آپ کے لیور کو ڈیمیج کر سکتی ہے. حسب ضرورت, جب دل کرے نہیں لینی, جب ڈاکٹر کہے تب لینی ہے. اور اینٹی بایوٹک تو بالکل اس طرح سمجھیں کہ آپ کو اگر ضرورت نہیں ہے تو آپ کے لیے زہر ہے, وہ آپ کے بیکٹیریا کو چھیڑ رہے ہیں, ان کے اندر میوٹیشن کرنے کی, ان کی ریزسٹنس پیدا کرنے کی قوت کو بڑھا رہے ہیں. تو اس لیے خدا را ان چیزوں سے گریز کریں. آپ کو پاکستان از دا اونلی کنٹری, انڈیا سمجھ لیں یا بنگلہ دیش, یہ وہ ایشین کنٹریز ہیں جن کے اندر آپ کو 50 روپے میں بھی ڈاکٹر مل جاتا ہے. ہاں جی, مستند ڈاکٹر مل جاتا ہے. آپ کویک کو 500 دے آتے ہیں لیکن ساتھ والی گلی میں MBBS کر کے ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے, آپ اس کے پاس جانا گوارن کیوں؟ کیونکہ یار وہ تو چھوٹا جا منڈا لگتا ہے, وہ تو لیکن وہ بکس پڑھ کے ایگزامز پاس کر کے وہ ایک سسٹم میں اپنی ڈگری لے کے آیا ہے. آپ خدا را ان لوگوں کے پاس جائیں جو آپ کو صحیح مشورہ دیں تاکہ آپ اپنی صحت کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ نے دوائیوں کا بتایا نا, پہلے زمانے میں کوئی دوائیاں لوگ کھاتے نہیں ہوتے تھے. ہمارے بڑے بزرگوں نے دوائیاں نہیں کھائیں اور ماشاءاللہ بڑی اچھی لائف گزاری ہے بغیر کسی بیماری کے. اب تو ہر بندے کا, ہر بزرگ کا اپنا الگ ایک ڈبہ ہے جی, میڈیسن باکس ہے, والد کا الگ ہے, والدہ کا الگ ہے, چھوٹے بچوں کا وہ پورا کھانا بھرا ہوا ہے کہ جیسے کھانا کم کھا رہے ہیں دوائیاں زیادہ کھا رہے ہیں. تو دوائیاں ایسے کھائی جا رہی ہیں جیسے کینڈیز نہیں ہوتی. تو یہ جو یا صورتحال واقعی انوائرمنٹ ہمارا اتنا خراب ہو گیا ہے یا ویسے ہی ہم قابو میں آ گئے ہیں ڈاکٹرز کے؟ اچھا, اس میں بڑا ایک فنی بات ہے, میرے دوست ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں, میں ان سے پوچھا کہ ان زندگی میں اچیو کرنے کے لیے کیا کوئی ایک ایج اللہ نے مختص کی ہے کہ آپ سب کچھ اچیو کر لیں. انہوں نے بڑا فنی وے میں کہا کہ 40 سال سے پہلے سب کچھ کر لیں, گھر بنانا ہے بنا لیں, کوئی آپ کی ایسی خواہشات ہیں وہ پوری کر لیں, کہیں گھومنا پھرنا ہے, کیونکہ 40 سال کے بعد وہ کہتے ہیں بس آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آپ شوگر اور بلڈ پریشر کی دوائی لے سکیں. تو اٹس ریئلٹی آف آور سوسائٹی. یقین کریں کہ 45-50 میں لوگ ہائپرٹینشن میں آ رہے ہیں, آپ کے پاس 30 ایئرس سے بعد لوگ, ینگ لوگ جو ہیں وہ ڈائبٹیز کے ساتھ آ رہے ہیں, ان کی فوڈ ہیبٹس ایسی نہیں ہیں.
اب یہ کہ اگر ہم پرانے لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں تو ان کے اندر دیکھیں چیزیں وہ جڑی بوٹیوں کا استعمال کر لیتے تھے یا باقی چیزوں سے وہ لوگ کچھ نہ کچھ مستفید ہونے کی کوشش کرتے تھے، لیکن بیماریاں کم تھیں. اور دوسری میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ کوئی ڈائگنوسز یا اس طرح کی طرف ہم جائیں. بہت سے لوگ، لیکن میں اس چیز کو کہتا ہوں جس طرح ہم نے سائنس نے ترقی کی ہے چیزوں کو، انسانیت کو سہولتیں دینے میں، اسی تیزی سے ہماری مورٹیلٹیز بھی بڑھی ہیں، ہمارے اندر بیماریاں بھی بڑھی ہیں. یہ دونوں کی ایک ریس ہے. جتنی ٹیکنالوجی بڑی ہوتی ہے اتنی زیادہ بیماریوں کا چیلنج بھی آپ کے سامنے بڑا آ گیا. ایک تو اس کا پازیٹیو اسپیکٹ دیکھیں کہ تو سائنس نے بڑی ترقی کی لوگوں کو بہتری دینے کے لیے، ایک اچھی کوالٹی آف لائف دینے کے لیے، لیکن مین وائل ہم دیکھیں تو ہماری ان ہیبٹس نے ہم ان ترقیوں سے فائدہ اٹھانے کی بجائے الٹا ہم ان کو ایک چیلنج کی طرح دیکھ رہے ہیں. اچھا یار یہ بیماری ہے تو چلو یہ سہولت موجود ہے میں یہ لے لوں گا. یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے بچ جائیں یا کس طرح بچ سکتے ہیں یا کوئی پازیٹیو ہیلدی روٹین کو اپلائی کریں، ایسا کچھ نہیں ہے. اس میں ایک فنی اور قصہ میں ایڈ کروں گا. جی میں بالکل نیو ڈاکٹر تھا تب MBBS کے بعد، تو میرے نیو ڈیز تھے، تو میں کاؤنسلنگ الحمدللہ جب پیشنٹ آتا ہے تو اس کے ساتھ بات چیت کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ میری فیلڈ ہے. میں پیشنٹ کے ساتھ بات کرتا ہوں، اس کی کاؤنسلنگ جو امپورٹنٹ ہے وہ اس میں میرا خاص طور پہ توجہ ہوتی ہے. تو میں نے ایک ینگ پیشنٹ تھا ڈائبیٹک، نیا ڈائبٹیز ان کو ڈائگنوز ہوئی. تو ہم نے ان کو کچھ دوائیاں جو ان کی چل رہی تھیں ان میں کچھ رد و بدل کر کے جو بھی بتایا، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اپنا 5 کلو بس وزن کم کر لیں. اچھا. اونلی 5 kg، یو آر ینگ. اگر 5 کلو وزن آپ کم کر لیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی میڈیسن کی ڈوز آدھی ہو جائے. اچھا وہ بڑے حیران ہوئے، کہتے یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ میں پھر کوئی جم شم جوائن کرتا ہوں. میں نے کہا آپ کو جم کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف جوگنگ کریں. وہ کہتے ہیں میں جوگنگ نہیں کر سکتا. پھر اس نے تھوڑی دیر بعد وائف نے اسے کان میں کچھ کہا، کہتا سر میں جم بھی نہیں کر سکتا، تسی میری ڈوز ہی ڈبل کر دو. تو دیکھیں اب میں یہ نہیں آپ سے پوچھوں گا اس کی وائف نے اس کے کان میں کیا کہا تھا. تو ہم نے اپنی ہیلتھ کو سب سے اینڈ پہ رکھا ہوا ہے. ہم لوگ پریفر ہی نہیں کرتے ہیں ہیلتھی ایکٹیویٹیز کو، ڈاکٹر کی ایڈوائس کو. ہم ڈاکٹر کے پاس صرف دوائی لینے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے. میں اپنے سب کولیگس کو بھی سمجھاتا ہوں، پیشنٹ آپ کے پاس ایک ایڈوائز لینے آیا ہے. ہاں جی. میڈیسن اس کا ایک پارٹ ہے. ہو سکتا ہے میرے کچھ پیشنٹ ایسے بھی ہیں جن کو ہم میڈیسن نہیں دیتے ہیں. پیشنٹ آیا ہے، اس نے اپنا سب کچھ بتایا ہے، کچھ لائف ٹائم موڈیفیکیشن ہے، لائف سٹائل کے اندر موڈیفیکیشن ہے، فوڈ ہیبٹس میں موڈیفیکیشن ہے. وہ اس کو 2 ویکلی 4 ویکلی دیکھتے ہیں کہ کتنا رد و بدل اب اس کی زندگی میں چینجنگ سے آ رہا ہے بیماری میں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوائیوں کی طرف نہ جائے، لیکن پاکستان میں وہ مریض ہی پھر واپس نہیں آتا. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے چیک ہی نہیں کیا، دوائی کوئی نہیں دی. ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں جیسے کہ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس ایڈوائس لینے کے لیے، ضروری نہیں کہ آپ اسے دوائی دیں، اس کو لائف سٹائل بھی یا گائیڈنس آپ کی ہوتی ہے. اب ہمارے ناظرین کو جو کہ اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کو، وہ دوائیوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو بغیر دوائی کے کوئی ایڈوائس اگر آپ انہیں کرنا چاہیں. اچھا سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو کسی بھی بیماری کی کچھ سمٹمز ہیں، آپ اس کو اوور لک نہیں کریں گے. آپ اپنے دیکھیں سرکاری ہسپتال آپ کے گاؤں میں موجود ہیں، آپ کی تحصیلوں میں، آپ کے ضلعوں میں، آپ کے بڑے ٹرشری کیئر آپ کے بڑی بڑی ڈویژنز میں موجود ہیں. تو آپ کم از کم ایک دفعہ ڈاکٹر سے کانٹیکٹ ضرور کریں. سرکاری ہسپتال میں جائیں، وہاں کوئی فیس نہیں ہے، آپ ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کر کے اپنی بیماری کے بارے میں کچھ نہ کچھ انفارمیشن ضرور لیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھیں گاؤں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں کا بندہ، ہم کامن الفاظ میں کہتے ہیں کہ اس میں امیونٹی زیادہ ہے ایک شہری سے. اٹ مینس کہ وہ پولیوشن سے انٹیکٹ ہوا ہے، اس سے کوئی اس کا رابطہ نہیں ہے. گاؤں میں گاڑیاں نہیں ہیں تو اس کا دھوئیں سے، پلیوٹڈ دھوئیں سے کوئی رابطہ نہیں ہے. گاؤں میں روٹین ہے کہ وہ جلدی اٹھتے ہیں اور شام کو جلدی سوتے ہیں. گاؤں میں روٹین ہے. میں گاؤں کو اس لیے ریلیٹ کر رہا ہوں کہ وہ آئیڈیل لائف ایک گزار رہے ہیں. تو اس میں بھی ابھی بڑا ایریا جو ہے وہ اب ایسے ہو گیا ہے کہ وہ اربن پاپولیشن میں کنورٹ ہو رہا ہے. وہ دس از اے ڈفرینٹ ٹاپک. بٹ یہ ہے کہ گاؤں کی لائف ابھی بھی شہروں کی لائف سے ڈفرینٹ ہے اور ہیلدی ہے. ہمارے پاس میکسیمم لوگ جو گاؤں سے آتے ہیں وہ ہمارے پاس کچھ انفیکشیس ڈیزیزز سے آتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو کہ اس طرح کہ آپ لائف سٹائل موڈیفیکیشن کی وجہ سے جو لوگ آتے ہیں وہ ریشو کم ہے اگر اوور آل اسٹیٹسٹکس ہم دیکھتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ارلی جلدی اٹھیں اور رات کو جلدی سوئیں. یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے رات کو 12 گھنٹے سو لیا ہے، دن میں ہم نے 8 گھنٹے کام کیا، ڈاکٹر صاحب دن سے زیادہ سویا ہم نے. لیکن خدا نے ایک ہمارا سرکیڈین ردم بنایا ہوا ہے، اس ردم کے مطابق ہمارا جسم چلتا ہے. اب جسم جو ہے وہ سینس کرتا ہے کہ سورج اوپر ہے،
ٹھیک ہے. وہ اور طرح کے ہارمون دے گا. اب جسم سینس اور محسوس کرتا ہے کہ رات کا وقت ہے. وہ لیکن میرے ایک دوست ہیں وہ امریکہ میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آج کل پاکستان میں آئے ہوئے ہیں, اور وہ ان کے ٹائم زون کے حساب سے ان کی پوری رات جو ہے شام 6 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک پوری رات وہ ڈیوٹی میں گزرتی ہے. اب پورا دن ان کو پھر سونا پڑتا ہے. ایسے لوگ جو کہ نائٹ ڈیوٹی پر ہیں تو ان کے لیے کیا ایڈوائز کریں گے, کس طرح سے وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں انفارچونیٹلی یہ کچھ ایسے پروفیشنز ہیں, پولیس کا پروفیشن ہے, ڈاکٹرز اٹ سیلف دن رات کی ڈیوٹی ہے, آپ کا اپنا پروفیشن ہے, کوئی پتہ نہیں ہے کب آپ جاب پہ نکل جائیں. تو اس میں اب ہم لوگ دیکھیں ایڈوانسمنٹ کی طرح, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم جا رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی روٹینز کو بھی بہت زیادہ انڈلج کر لیا ان چیزوں میں. اس کو میں ریفر کروں گا عامر خان سے. اس کا میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں نے 1 مہینہ ہو گیا ہے, میں نے سوچا کہ میں دیکھوں کہ میں موبائل کے بغیر کس طرح ایگزسٹ کرتا ہوں. میرے اتنے رابطے ہیں, اتنے میرے لوگوں سے ہیں, مجھے لوگ اپروچ کرتے ہیں, میں موبائل کو بند کر کے 1 مہینہ گزارنا چاہتا ہوں. جب اس نے 1 مہینہ گزارا تو اس نے اپنے ایکسپریشنز بتائے, ایموشنز بتائے کہ میری زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں. اس نے کہا کہ مجھے یہ پتہ لگا کہ میرے جو پیرنٹس ہیں وہ جب سمائل کرتے ہیں تو وہ ان کو کن کن چیزوں سے ان کو سمائل یا خوشی کا موقع ملتا ہے, کیونکہ مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا اور اس طرح آبزرو کرنے کا موقع ملا. نیچر میں گیا, اس نے نیچر کو فالو کیا, پہلے موبائل نہیں تھے. یہی بات ادھر ریلیٹ کرتا ہوں کہ جب آپ نیچرل زندگی گزاریں گے وہ اربن سٹیز میں بھی پاسبل ہے. آپ دیکھیں ماسک کا استعمال کریں گا, آپ کو دھوئیں سے ایشو ہے, آپ ہیلدی لائف گزارنا چاہتے ہیں, آپ سبزیوں کا استعمال کریں, آپ سیلڈ کا استعمال کریں, آپ فریش جوسز کا استعمال کریں, فروٹس کا استعمال کریں, اس طرح اور جم کا استعمال کریں, جاگنگ کو اپنائیں, ٹائم پہ سوئیں, ٹائم پہ اٹھیں. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس میں فیٹ ایکیومولیٹ نہیں ہوگی. سب کا کلپریٹ جو ہے وہ اوبیسٹی اور فیٹ. جب آپ یہ ساری چیزیں جب آپ میں اسٹرانگ ہوگی, امیونٹی اچھی ہوگی, یہ انفلوئنزا کیا سپر فلو کچھ بھی ہوگا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے بڑے اچھے انداز میں چیزوں کو سمجھا بھی دیا, بتا بھی دیا. اس پر عمل کرنا جو ناظرین ہے وہ اب آپ کا کام ہے کہ آپ کس طرح سے موٹاپا سے بچ سکتے ہیں, اپنا لائف سٹائل کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں. ابھی تو اللہ خیر کرے زندگی پڑی ہوئی ہے, زندگی صحت تندرستی والی زندگی آپ کیسے گزار سکتے ہیں, کیونکہ اگر آپ خود صحت مند ہوں گے تو پھر ہی زندگی کی موجیں جو ہیں وہ آپ لے سکیں گے. اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں, اس کے جوابات بھی آپ کو ملیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.